الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا تمام صحابہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔
میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، میں وہ خواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے اور میں میدان محشر میں کھڑا ہوں۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہ رجلین۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک پیغمبر، ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ صرف اس کے 2 امتی تھے۔ تھوڑا سا آگے چل کر رأیت النبی معہ رجل واحد، میں نے ایک اور نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ صرف ایک ہی امتی تھا۔ رأیت النبی معہ رأیت النبی لیس معہ واحد، میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں تھا۔ وہ نبی اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری زندگی سناتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص بھی اسلام نہ لایا۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ نبی سے زیادہ میٹھی زبان کسی کی نہیں ہوتی، اور وقت کے نبی سے زیادہ فہم و فراست کا مالک بھی کوئی نہیں ہوتا، اور نبی کے پاس جتنے دلائل ہوتے ہیں کائنات میں کسی کے پاس اس طرح نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص بھی مسلمان نہ ہوا، گویا کہ ہدایت دینا نہ دینا یہ کسی پیغمبر اور نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، اور یہ دنیا کی واحد ایسی نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو رب تعالیٰ بن مانگے نہیں دیتے، جس کے لیے محنت، کوشش، توجہ، لگن ہو، تڑپ ہو کسی کے دل میں، تب اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ چاہیں کہ اس کو میں ہدایت دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینا نہ دینا یہ تو رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت والے کون ہیں۔ تو آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑا سا آگے چلا اور میں نے ایک جمع غفیر بہت زیادہ لوگ دیکھے۔ میں کہہ اٹھا کہ یہ میری امت ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ تو میرے زبان سے یہ الفاظ نکلے، تو اگر یہ میری امت نہیں ہے تو میری امت کہاں ہے؟ اگر یہ سامنے والا جو جمع غفیر ہے، اگر یہ میری امت نہیں ہے تو میری امت کہاں ہے؟
بے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ سرزد ہوئے. مجھے بتایا گیا کہ آپ کی امت تو اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اسپیڈ ہلکی کرنی. 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو ان میں شامل کر دیں، کیونکہ حساب دینے کی سخت اور طاقت کسی بھی انسان میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا. بالآخر ایک دن ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے حبیب آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ اکثر و بیشتر یہ دعا مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ جس سے حساب نہ لیا جائے، یہ آسان حساب ہے. جس سے حساب لیا گیا اور پوچھا گیا اس کے لیے نجات ناممکن سی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کا حساب نہیں دے سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ آپ کی امت تو اس قدر زیادہ ہے کہ ان میں سے 70,000 تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. فوراً حدیث کے الفاظ ہیں جامع ترمذی میں. آپ فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا کہ اے اللہ استعداد میں اضافہ فرما دے، استعداد میں اضافہ فرما دے. اب اندازہ لگائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے کتنے غم خوار ہیں، کتنی تڑپ ہے میرے آقا کے دل میں ہماری. اور پھر جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اس قدر بے وفا ہوں اپنے نبی سے، مجھے شرم سے ڈوب جانا چاہیے. میرے پیغمبر نے وہاں پر میدان محشر میں جب 70,000 کا تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا استعداد کو بڑھا دے. اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. حدیث کے الفاظ ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بغیر حساب کتاب کے چلنا جائے. اور مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا، اللہ ہمیں شامل کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات ارشاد فرما کر اپنے گھر تشریف لے گئے. اب کس میں یہ جرأت اور مجال ہو کہ وہ آپ سے پوچھے کہ ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں کچھ سوالات ہیں. آپ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی بھی نہیں بولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دیں، یہ بھی چلا دیں تھوڑی سی سپیڈ. تو آپ اگلی نماز میں جب تشریف لائے تو صحابہ کی ترتیب کو دیکھ کر آپ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے گھر نہیں گیا. اسی انداز میں جس طرح پچھلی نماز میں بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ. پھر آپ نے پوچھا میرے صحابہ تمہاری ترتیب سے مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید میرے جانے کے بعد تم میں سے کوئی ایک بھی یہاں سے اٹھ کر نہیں گیا. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سے اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اس بارے میں تبصرہ کر رہا ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کون ایسے خوش نصیب ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا تبصرہ کیا؟ تو صحابہ کہنے لگے ہم میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے ہم الذین صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 70,000 وہ خوش نصیب ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم میں سے کچھ نے یہ تبصرہ کیا ہم الذین ولدوا فی الاسلام وماتوا علی الاسلام۔ کچھ کا تبصرہ یہ ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی پیدائش بھی اسلام میں ہوئی ہے اور وفات بھی اسلام پر ہوئی ہے۔ یعنی کچھ لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، کوئی یہودی سے، کوئی مسیحی چھوڑ کر، کوئی ہندو مت سے، کوئی مجوسیت سے چھوڑ کر اسلام میں آتے، یہ کنورٹ ہو گئے۔ ہم الذین ولدوا فی الاسلام وماتوا علی الاسلام، جن کی پیدائش بھی اسلام پر ہوئی، جن کی وفات پر اسلام پر ہوئی۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کا خیال یہ، اور یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی شخص کی پیدائش اسلام پہ ہو اور مرتے وقت بھی اسلام پہ مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا تبصرہ اور تمہارے اپنے اپنے خیال ہیں، لیکن بات کچھ اور ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں 4 خوبیاں ہیں، 4 خوبیاں۔ نمبر 1، لا یسترقون، وہ استرقاء کے قائل نہیں ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے رقیہ، ایک ہوتا ہے استرقاء۔ رقیہ یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، آپ میں سے کوئی دوست بیمار ہے، ہماری بیمار پرسی کے لیے کوئی دوست تشریف لایا، اس نے آ کر آپ کو مجھے دم کر دیا، اس کو بولتے ہیں رقیہ۔ دوسرا استرقاء، کہ یہ ذہن بنا لینا کہ جو بیماری مجھے لگ چکی ہے، اس بیماری کا دم فلاں بزرگ کرتے ہیں، فلاں بابا جی کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استرقاء۔ اور یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اگرچہ جائز ہے اگر وہ شرعی دم ہو اور اس میں شرکی الفاظ نہ ہوں، دم کرنے والا شرک نہ کرتا ہو، شرکی الفاظ سے بھی دم نہ کرتا ہو، قرآنی آیات پڑھ کر دم کرے تو جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے یہ۔ فرمایا پہلی خوبی یہ ہے لا یسترقون، وہ استرقاء کے قائل نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بڑا چل پڑا ہے، کسی کو بیماری لگتی ہے تو پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ قریبی جو ڈاکٹر ہیں ان سے دوائی لے، جب وہاں سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، بیماری کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو پھر ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں، ہمارے بھی ایک دوست کو یہ مسئلہ تھا تو فلاں علاقے میں ایک بزرگ اور بابا جی ہیں، وہاں سے دم کروایا اور وہ صحیح ہو گیا۔ اور جا کر جب پتہ چلتا ہے کہ وہ تو تویز فروش ہے، وہ تویز لکھتا ہے، قرآن مجید کی توہین کرتا ہے تویز لکھ کر، کبھی کہتا ہے بازو پہ باندھ لو، کبھی کہتا ہے گلے میں لٹکا لو، اور کبھی ایسی جگہ پر بندھوانے کا کہتا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا انسان، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس کے پاس جب جا کر دیکھتے ہیں تو ویسے ہی وہ شرکیہ دم کرنے والا ہوتا ہے، شرکیہ دم کرتا ہے۔ تو اس سے حد الوسع انسان کو بچنا چاہیے۔ اور دوسری نشانی فرمایا ولا یکتبون، وہ داغتے نہیں ہیں اپنے آپ کو۔ پہلے یہ ٹرینڈ تھا زمانہ جاہلیت میں بھی، اپنے جسم کو داغا جاتا تھا کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی زخم کی وجہ سے، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تیسری صفت یہ ہے ولا یتطیرون، وہ بری فال نہیں نکالتے، بدشگونی نہیں لیتے۔ اور یہ تو عام ہے، یعنی صبح صبح میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو جائے جس کے ساتھ میرا بول چال ختم ہے، اور صبح صبح مجھے مل پڑے تو میں کیا کہتا ہوں کہ صبح صبح اس منحوس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، سارا دن میرا بڑی نحوست کے ساتھ گزرے گا، ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بدبخت میں خود ہی ہوں،
کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو تو بڑا اچھا سمجھتا ہے کہ جتنا میں اچھا ہوں کوئی بھی نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ دینی معاملات میں دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں، الا یہ کہ اس میں کوئی ایسی برائی نہ ہو جو اسے شرک کی طرف لے جاتی ہے، بدعت کی طرف لے جاتی ہے۔ کمی کوتاہی ہر بندے کے اندر ہے، گناہ ہر بندے کے اندر ہے۔ اسی طرح کسی دکاندار کے پاس صبح صبح ادھار لینے والا گاہک پہنچ جائے تو بعض دکانداروں کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبح صبح اس نے ادھار لیا ہے، سارا دن کاروبار نہیں چلے گا، اس کو کہتے ہیں بدشگونی لینا، اور یہ معاشرے میں عام ہے اور بہت بری چیز ہے یہ۔ آپ نے فرمایا 70,000 میں شامل ہونا چاہتے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ مثال دی آپ نے، پرندوں کی طرح بھروسہ کرتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں گھونسلے سے، سارا دن خوراک کے تگ و دو میں، خوراک کی تلاش میں گزر جاتا ہے، شام کو واپس پہنچتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے توکل، یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور کہ میرا رب پر بھروسہ ہے، یہ تو جہالت ہے۔ محنت کرنا میرا کام ہے، عطا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ جب چاہے گا جتنا چاہے گا وہ دے گا، کیونکہ قادر وہی ہے، رزق بانٹنے والا وہی ہے، جب چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بات سننے کے فوراً بعد ابھی یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ادا فرمائے۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، ادعوا اللہ، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ فوراً آپ نے فرمایا انت منہم، کاشا تو خوش نصیب ہے، میں اپنی زبان نبوت سے یہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو ان 70,000 میں شامل ہو گیا۔ جب یہ بات سنی تو ایک اور صحابی بھی کھڑے ہو گئے، ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے جا چکا ہے، عکاشہ آگے بڑھ گیا ہے، وہ ان میں شامل ہو گیا۔ اب یہاں سے جو اصل پوائنٹ ہے اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے کہ عکاشہ سبقت لے جا چکا ہے۔ ایک مومن اور مسلمان جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ عمل ایسا ہے جس عمل کے کرنے کی وجہ سے میں رب تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو سکتا ہوں، اسے وہ عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے اس کی طرف سبقت لے جانی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اس عمل کو کر گزرے۔ یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، سبقت لے جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اور یہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں گے ایسے بے شمار واقعات ملیں گے۔ ادھر جنت کا تذکرہ ہوا، ادھر انہوں نے سب کو چھوڑ دیا اور جنت کے حصول کے لیے چل پڑے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی الجنۃ، میرے صحابہ جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ، عرضها السماوات والارض، وہ جنت ایسی جنت ہے جس کی چوڑائی 7 زمین اور 7 آسمانوں سے زیادہ ہے، اور اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ قوموا الی الجنۃ، جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ، مانا جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ گویا کہ جنت کا دوسرا نام جہاد ہے، جس کا نام لینا بھی آج جرم ہے، جس کا نام لینا بھی آج جرم ہے۔ چلیں ایسے ممالک میں نام لینا تو جرم ہو جہاں پر کفر کی حکومت ہے، جو دارالکفر ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے جو ملک اسلام کے نام پر بنا، اور بعض علماء جہاد کو اسلام کا چھٹا ارکان مانتے ہیں،
اور بعض حالت میں یہ چھٹا ارکان ثابت ہوتا ہے جب فرض عین ہوتا ہے۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، جس کی خاطر قربانیاں دی گئی، اس ملک میں بھی لفظ جہاد کا نام لینا بھی جرم بن جائے اور FIR کا سامنا کرنا پڑے اس شخص کو جو ممبر و محراب سے جہاد کا لفظ پکارتا ہو، تو اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ذلت اور رسوائی اس قوم کا، اس ملک کا مقدر بنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قوموا الی الجنہ، جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی کہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، کہنے لگے بخن بخن، کمال ہو گیا۔ تو جب آپ نے یہ الفاظ، آپ نے فرمایا یہ الفاظ کیوں کہیں؟ کہا اس امید سے رجعتن ان اکون منہم، یہ الفاظ اس امید سے کہے ہیں کہ اللہ مجھے اس جنت میں شامل کر دے، ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ناطق وحی پیغمبر نے فرمایا انت من اہلیہا، انت من اہلیہا، تو ان میں شامل ہو گیا ہے، شامل ہو گیا تو ان میں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا رہے تھے، وہ کہنے لگے انہا حیات طویلۃ، اور جب میرا گھر ہی جنت ہے، جب میرا اصل گھر ہی جنت ہے، ناطق کہ وہی پیغمبر علیہ السلام نے گارنٹی دے دی ہے، تو یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ صرف موت کا فرق ہے، فاصلہ ہے نا میرے اور جنت کے بیچ میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فرما بہا، کھجوریں پھینک دی، کہا یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی، کھجوریں کھاتا رہا۔ حتی قاتلا و قتلا، بڑھ گئے میں صفوں میں، لڑتے لڑتے قتل قتال کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ صحابہ نے آ کر آپ کو بتایا اللہ کے رسول جو ابھی آپ سے پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انہا حیات طویلۃ، وہ تو شہید ہو گیا۔ یعنی سبقت لے جانا ہے، جنت کا نام ہے، اور جس کی گارنٹی امام الانبیاء دے دیں، اس کے باوجود تو کسی یعنی سستی کی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ مومن تو وہ ہوتا ہے، یعنی اسلام ایک شخص جب 7 سال کی عمر سے، جب 10 سال کی عمر، جب بلوغت تک پہنچتا ہے، تب سے لے کر اپنی وفات تک وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، اس کا خلاصہ صرف جنت کا حصول، رب تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنی زبان نبوت سے یہ ارشاد فرما دے، اس کی تو خوش نصیبی کے کیا کہنے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پر غور کریں، وہ حدیث مسند احمد میں کئی ایک مرتبہ آئی ہے اور مختلف انداز سے آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ایک شخص کو ساتھ لائے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا دوست ہے، بھائی ہے، ہمسایہ ہے، یہ پہلے مسلمان نہیں تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جب یہ مسلمان ہوا مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مسلمان خوش ہوتا ہے، ایک شخص بے نمازی ہو اور نمازی بن جائے وہ خوش ہوتا ہے، ایک شخص قرآن مجید سے دور ہو وہ قرآن مجید کے قریب ہو جائے، مومن خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے ایک اور جان اللہ کی جنت کی طرف راغب ہو گئی ہے، جہنم سے بچنے کی طرف چل پڑی ہے۔ تو جب یہ مسلمان ہوا، میرا ایک باغ ہے، میں اس کو اپنے باغ میں لے گیا، میں نے اسے پورے باغ کا وزٹ کرایا، کھجوروں کا باغ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ساری کھجوریں دیکھ، جس کھجور کے درخت کو تو چاہتا ہے، تجھے پسند ہے، وہ کھجور کا تنا، کھجور کا درخت میں تجھے دیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، جب چکر لگایا ایک درخت کے پاس آ کر اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے نا، کیونکہ کھجوریں ذائقے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں، اس نے کہا یہ جو کھجور ہے کا درخت ہے یہ مجھے دے دیں۔ میں نے دے دیا اس کو خوشی میں۔ پھر اس نے کیا کیا، یہ جب گھر آیا نا، اس لیے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور یہ چل پڑا، وہاں پہ باغ میں چلا گیا۔ اب بچے جب ساتھ ہوں، بچوں نے کیا کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں نے پتھر اٹھائے اور کھجوروں پر مارنا شروع کر دیا۔ اب بچوں کو تو نہیں پتا کہ ہمارا صرف ایک ہی درخت ہے اس کے اندر،
بچوں نے کبھی اس درخت پر پتھر مار، کبھی اس درخت پر پتھر مار، کھجوریں خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اب جو بیپاری اور سوداگر ہیں وہ لینا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں جب تک یہ درخت یا تو اس سے لے لو یا یہ چھوڑ دے، نہیں تو اس کے بچے آتے رہیں گے، ہم اگر لیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بھی لے آیا، تو آپ نے اسے کہا، آپ نے فرمایا کہ تو اگر اس کو یہ درخت، حالانکہ وہ اس کا ہی درخت تھا، اس نے تمہیں تحفتاً دیا ہے، اس نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچنا، تو آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تو یہ درخت اس کو دے دے کھجور کا، میں تمہیں جنت میں ایک درخت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی وہ نہیں بولا، ابھی وہ نہیں، یہ ہے سبقت کی بات میں کر رہا ہوں، آگے بڑھنا کیا ہوتا ہے۔ ابھی وہ نہیں بولا جسے ایک تحفتاً ایک درخت ملا تھا، دوسرے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے یہ اس کے ساتھ خاص ہے، اگر میں اس کو پورا باغ ہی دے دوں تو مجھے، آپ نے فرمایا تیرے ساتھ بھی یہی بات ہے، اس کو ایک درخت کے بدلے ایک درخت اور تجھے پورے باغ کے بدلے پورا باغ ملے گا۔ تو ان کا اللہ کے رسول آپ شاہد ہو جائیں، گواہ بن جائیں، میں نے اپنا پورا باغ ہی اس کو دے دیا۔ سبحان اللہ، یعنی انسان حیران ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ تھے اسی جسم گوشت پوست کے بنے ہوئے، وہ کیا کیا، سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، چل پڑے وہاں سے، آپ کی مجلس سے اٹھے اور چل پڑے، پہنچے باغ کے پاس اور ان کی بیوی باغ کے اندر تھی۔ یا ام دہدہ، یا ام دہدہ اخرجی من الحدیقہ، ام دہدہ آواز لگائی اپنی بیوی کو، کہ جلدی سے باغ سے باہر آ جاؤ۔ جب وہ 2-3 آوازیں لگیں، بڑی پریشان ہوئی، وہ بیچاری باہر آئی، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے۔ کہا کیسے بیچا ہے؟ کہا جنت کے بدلے بیچ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا ایسی ہوتی ہیں بیویاں جو شوہر کا جو غم گسار ہوتی ہیں، اس نے کہا پھر تو بڑا سستا سودا کر کے آئے ہو، اس باغ کے بدلے جنت مل گئی ہے، اس باغ کی کیا حیثیت ہے؟ فوراً واپس آئی اور باہر نکل آئی۔ تو اس صحابی کو دیکھیں کتنی لالچ طمع ہوتی ہے ایک انسان میں دولت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ساری چیزیں گنوائیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، تو اس میں دولت بھی شامل ہے۔ دولت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان، چھوڑ دیا۔ اب رات کو گھر میں خوشی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس اور زبان نبوت سے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ ساری رات نیند نہیں آئی، بعض دفعہ خوشی میں بھی نیند نہیں آتی، اتنی بڑی خوشی، اور جنت مل گئی ہے، ایک باغ کے بدلے مل گئی ہے، ساری رات نیند نہیں۔ اور صبح جب پہنچے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا ابو دہدہ آیا ہوا ہے؟ جی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اس نے پاس بلایا۔ آپ نے فرمایا میں رات کو سویا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہے، مجھے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلیے، میں نے آپ کو جنت کی سیر کروانی ہے۔ میں چل پڑا ان کے ساتھ، مسند احمد کے الفاظ ہیں، میں چل پڑا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے جنت کی سیر کرائی، میں چلتا رہا حتیٰ کہ میں تھک گیا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ میں اب تھک گیا ہوں، باقی کی سیر پھر کسی دن کر لیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی، جتنا آپ نے جنت میں آج سیر کی ہے، پتہ ہے یہ جنت کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کس کے لیے؟ کہا یہ ابو دہدہ کے لیے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے صحابہ، اور یہ ہے صحابہ کا کردار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں اس جنت اور مغفرت کی طرف چل پڑو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہے، اور ایسی جنت بنائی ہے، ایسی جنت بنائی ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے، اعدت للمتقین، جو متقین اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کی نگاہ آخرت کے ترازو پر ہے، ایک وہ ہیں جن کی نگاہ آخرت کے ترازو پر ہے کہ ایک ترازو وہاں پہ لگنا ہے جہاں پر پورا انصاف ہونا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی نظر اس دنیا کے ترازو پر ہے، صرف دنیا حاصل ہو جائے، چاہے جس طرح بھی حاصل ہو جائے،
دنیا کی دولت اکٹھی ہو جائے، چاہے جس طرح بھی اکٹھی ہو جائے، یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ اب میں نے اپنا جائزہ لینا ہے، آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہی آج کے جمعے کا خلاصہ اور سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔